نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کا ذکر کریں گے، جن کا نام سمیہ بنت حیات تھا۔ ایک بوڑھی اور کمزور عورت کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں لٹایا گیا تھا۔ اسے اس حالت میں لٹانے والے اس کے گرد کھڑے ہو کر کہکے لگا رہے تھے اور ساتھ میں اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے، لے اب مزہ چکھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کرنے کا۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ یہ بنو مخزوم کا محلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کفار قریش اس کمزور عورت پر ہنس رہے تھے۔ ان کی بے بسی دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمیہ صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حق کی راہ میں ظلم سہنے والی یہ خاتون سمیہ بنت حیات تھی۔ آپ کا خاندان کون سا تھا؟ آپ مکہ کیسے پہنچی؟ اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں تفصیلات نہیں ملتی، صرف باپ کا نام لکھا ہے اور وہ حیات تھا۔ البتہ یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ مکہ کے ایک رئیس ابو حذیفہ بن مغیرہ کی کنیز تھی۔ نبوت کے آغاز سے تقریباً 45 سال پہلے کا ذکر ہے کہ یمن سے ایک شخص مکہ معظمہ آیا۔ اس کا نام یاسر بن عامر تھا، قحطانی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا اور وہ اسے تلاش کرتے کرتے مکہ معظمہ پہنچا تھا، لیکن پھر اس نے مکے میں ہی مستقل رہائش اختیار کر لی تھی۔ یہ شخص ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی کا دوست بن گیا۔ ابو حذیفہ نے اس کی شادی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دی، جو اس کی کنیز تھی۔ یاسر بن عامر کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے نام حضرت عبداللہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے جوانی میں قدم رکھ چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سارا ادوار ان لوگوں کے سامنے گزرا تھا۔ ان حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہن سہن بغور دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے بہت گہرا اثر بھی لیا تھا کہ جو ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اس سارے خاندان نے بغیر کسی جھجک کے اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت حذیفہ مخزومی کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حذیفہ کے وارثوں کی غلامی میں تھی۔ وہ وقت ہر قبول کرنے والوں کے لیے بہت مشکلات کا وقت تھا۔ مکہ معظمہ میں جو شخص بھی اسلام قبول کر لیتا، مشرکین کے ظلم و ستم کا نشانہ بن جاتا۔ مشرکین اس سلسلے میں اپنے قریب ترین عزیزوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ حضرت یاسر اور ان کے بیٹے یوں تو مکے کے نہیں تھے، حضرت سمیہ کو بھی ابھی مخزوم نے آزاد نہیں کیا تھا۔ ان بیچاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے اس بے بس خاندان پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے کہ انسانیت کانپ گئی۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ دونوں عمر رسیدہ تھے۔ اس کے باوجود ان میں ایمان کی قوت کا یہ عالم تھا کہ مشرکین انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے نہیں تھکتے تھے، لیکن اللہ ماشاء اللہ ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، وہ ڈٹ گئے۔ مشرکین نے ظلم کی انتہا کر دی اور انہوں نے صبر کی انتہا کر دی۔ یہی حال ان کے بیٹوں کا بھی تھا۔ ان مظلوموں کو ذرا پہنا کر مکہ کی گرم جلتی تپتی ریت پر لٹانا، ان کی کمر کو آگ کے انگاروں سے داغنا، بلکہ آگ کے انگاروں پر انہیں لٹانا، پانی میں گوتے لگوانا کفار کا روز کا معمول تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے گزرے جہاں ان مظلوموں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سخت دکھ ہوا اور فرمایا، صبر کرو اے آل یاسر، تمہارے لیے رب کے پاس جنت کا وعدہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے بچوں کو مصیبتوں میں دیکھا تو فرمایا، صبر کرو، اللہ ہی آل یاسر کی مغفرت فرما دے، اور رب کریم نے ان کی مغفرت فرما دی۔ بوڑھے یاسر یہ ظلم سہتے ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مشرکین کو پھر بھی اس خاندان پر رحم نہ آیا۔ انہوں نے ظلم و ستم کا بازار برابر گرم رکھا، روزانہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے۔ ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دن بھر کی سختیوں کو برداشت کرنے کے بعد شام کو گھر آئیں تو ابو جہل انہیں گالیاں دینے لگا۔ گالیاں دیتا جاتا تھا اور اس کا غصہ بڑھتا جاتا تھا۔
غصہ یہاں تک بڑھ گیا کہ اس نے اپنا برچھا حضرت سمیہ کو دے مارا۔ وہ اسی وقت زمین پر گر گئیں۔ برچھا آر پار ہو گیا، ان کی روح اسی وقت رب کریم سے جا ملی۔ اس طرح وہ تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون قرار پائیں۔ سمیہ خوشی خوشی اپنے رب کی طرف چلی گئیں۔ مکہ کے گرم علاقے تپتے ہوئے صحرا سے اس جنت کی طرف منتقل ہو گئی جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور وہ ہے متقی لوگوں کے لیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔